تو بھائی ایک ایک چیز. پھر وراثت کے مسائل دیکھو یار, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے, بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹے پہ خرچے زیادہ ہیں. عرب تو بیٹی کو ایک کوڑی نہیں دیتے تھے. ایک طرف غلو یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا؟ بولو بھائی, برابری. اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے, یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا. برابر نہیں کیا, مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے. کیسے دھکیل دیا؟ بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے, وہ مر گیا, بیوہ بھی نہیں ہے کوئی, اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور وراثت چھوڑی اس نے کتنی؟ 3 لاکھ روپے. اسلام کہتا ہے 2 لاکھ بیٹے کو دو, 1 لاکھ بیٹی کو. بظاہر یہ بظاہر ظلم ہے کہ یار وہ بھی تو بیچاری اتنا ہی حصہ, یعنی وہ بھی تو اتنی ایسے ہی رشتہ تھا نا جتنا اس کا ہے. لیکن اسلام اس 2 لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے 4 لاکھ کے ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بیٹی کو 1 لاکھ دے کے خرچہ اس پہ 1 روپے بھی نہیں ڈال رہا. اس لیے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ اس لڑکی کے ذمے ہوگا, اس کے شوہر کے ذمے ہوگا. پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے, بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. وہ ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ ارے بولو یار جلدی جلدی. پھر آپ لوگ بھول جاتے ہو, جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے نا, بھول جاتے ہو آپ. پھر باراتوں میں جا رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو, پھر بیان سن رہے ہوتے میرا بارات کے خلاف, اس کو پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو طبیعت سے. تو وہ ولیمے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. پھر لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے گھر جائے گی, گھر پرووائڈ کرنا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. فقہا کہتے ہیں عورت 1 کروڑ روپے کی بھی مالک ہو نا, اربوں خربوں کی بھی مالک ہو, اور شوہر کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمے ہیں؟ شوہر کے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ بچے کے باپ پر ہے, شوہر پر ہے, عورت کے. اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. یعنی اسلام میں جتنے فرقے, جتنے مسلک ہیں نا, کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا, اس پہ سب متفق ہیں کہ عورت ارب پتی بھی ہوگی تو گھر پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا, وہ کون کرے گا؟ شوہر کرے گا. اس کے جو ابا سے 1 لاکھ ملے تھے وہ ایز اٹ از اس کی پاکٹ میں, بولو نا بھائی, موجود ہے. آگے ڈلیوری, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس کی پڑھائی, اس کو کھلانا. فقہا بیان کرتے ہیں کہ لا یشارکہ فیہ احد, ابا کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یعنی ابا کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ, نہ بھائی پر, نہ ماں پر, نہ دادی, نہ دادا, نہ نانی, نہ نانا. ٹوٹل آپ کے 14 بچے ہوں, سارا خرچہ کس پر ہے؟ بولو نا بھائی, باپ کے اوپر ہے. تو وہ 1 لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے؟ پھر آگے کے درجنوں مسائل ہیں سارا. تو اس کے 1 لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچ رہے تو زکوٰۃ واجب ہے, وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے, آخرت میں ذخیرے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل, بولو, نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے, یہ اس کا پیسہ ہے. اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملے تھے, اس کو کتنے ملے تھے؟ 2 لاکھ. اس کا کیا ہو رہا ہے بیچارے؟ اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے ابا سے 1 لاکھ ملے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو اپنے ابا سے کتنے ملے ہیں؟ 2 لاکھ. وہ 1 لاکھ لے کے آئی. سب سے پہلے مہر کا خرچہ. یہ تو آج کل 10-20 ہزار مہر ہیں اونے پونے, ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے. سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا؟ مہر کا. جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا نا, یا ہندوؤں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا, آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان میں مہر کم ہو گیا, پاکستان میں کم ہو گیا, لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤ نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی, وہاں مہر ٹھیک ٹھاک ہے. افغانستان میں جاؤ, وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں, وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے. مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے کا, دکانیں بک جاتی ہیں, پھر شادی ہوتی ہے, وہ مہر مانگتے ہیں.
مہر کیا ہے؟ عورت کو تحفظ، کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں، دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا 2 منٹ میں آسان، 8-8 10-10 لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی پراپرٹی بیچ کے شادی کر لی، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادا ہو جاتا ہے. کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چلو میاں تم ہم بھی خرچ کر رہے ہو، مانگ لیں تو ان کا حق ہے، لیکن طلاق کے بعد تو فوراً ادائیگی. تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے، لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہم نے؟ مشکل. کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر 18 لاکھ، پھر 20 لاکھ، پھر تو اور مشکل ہو جائے گی. کنوارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں کہ دفعہ طلاق دے دی پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو نے اس کو دیے گا ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے، 25 لاکھ لکھ دے تو. ٹھیک ہے نا، ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا. بھائی ہمیں کیا پتا، آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں، پتہ چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں، تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس. تو اب وہ بیچارے جس کو 2 لاکھ روپے ملے تھے، وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی 2 ہو سکتے ہیں نکل جائیں اس کے. ٹھیک ہے نا، چلو نہیں نکلے، اس کے بعد نان نفقہ، پھر خرچہ، پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں، بچوں کا سارا خرچہ. تو اسلام نے اس کو 2 دے کے لیے کس سے؟ لیے 2 کروڑ روپے اس سے، اور عورت کو 1 لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکوٰۃ اور قربانی کے. وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا، وہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا. تو کیسا اعتدال. اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مکھنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو. تم غلامی نہیں کرو، اطاعت کرو. اطاعت الگ چیز ہے، غلامی الگ چیز ہے. فرما بردار بن جاؤ اس کا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے، تو کہے گا میں کو پاگل ہوں. صحیح ہے نا، میں گدھا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں، اور چلے گی میری نہیں. تو اس سے رشتے کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے. یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں. اب ہندوؤں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ کلچر ختم، چینج ہو رہا ہے. سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا ریشو کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. حالانکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے، کتنی آسان ہے، پھر بھی ریشو بہت کم ہے. کچھ کوالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ اب گوروں نے کیا کیا؟ گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی. وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے انہوں نے. ان کے جو اسکالرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے، آدھی وراثت دی ہے، ظلم کیا عورت کے ساتھ. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں تو کم بخت مکھنچو اپنی بیوی کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار. انگریزوں کو مکھنچو کا مطلب نہیں پتا، وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے، تو میرے دوست وہاں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہماری برائیاں، تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیوٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں. بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اچھی تو ان کو کیا پتہ مکھنچو کسے کہتے ہیں. ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی ان کے یہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے، ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں، ان کے حساب. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا حق دے دیا، لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایہ بیگم اب چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے یار گھر میں. تو بیگم اور میاں کا رشتہ بھی ختم. اس لیے کہ عورت کہتی ہے کم بخت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے، آدھا تو نے کھلانا ہے، اور خرچہ بھی میرا، تو ایک دھیلا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں تیری کیوں مانوں؟ ہے بھائی، میں تیری بات کیوں، میں اپنی آزاد زندگی گزاروں گی. اور میاں کہتا ہے جب تو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں. پھر ڈاکیومنٹس میں تو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری مائیں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے. ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے نا. ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو دیکھو نا، ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے. لڑ مڑ کے بھی پھر سلو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ عورت کو پتہ ہے بھائی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے اوپر، اور میاں کو پتہ ہے یار چائے تو یہی بنا کے پلاتی ہے، بچوں کو تو اسی نے پالا ہوا ہے. جب بچہ ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کو بیوی کی قدر ہوتی ہے. 4 منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا، خدا کی قسم. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے ہے نا، ہمیں پتہ ہے بھائی، ہم سے نہیں اٹھا 2 منٹ گود میں چیپیں بے لے بھائی پکڑ یار. بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فی الحال آپ رکھیں اس کو. ٹھیک ہے نا. تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی، اس کو پتہ ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بیوی سے بہتر، ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں. تبھی الٹی سی، تبھی میں نے ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا، گھر سے باہر انسان کی بہت عزت ہوتی ہے. 4 ہوں گی بیویاں
تو گھر میں بہت زیادہ ذلیل ہوگے معذرت کے ساتھ, ایک ہوگی تو تھوڑا کم ذلیل ہوگے, کوالٹی کا فرق ہے. ان میرڈ آدمی کی گھر میں عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ذاتی مکان پہ میرا ایک بیان آیا تھا کہ ذاتی مکان نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوگی. بھائی گھر سے باہر تو عزت کسی اور بہت ساری چیزیں ہیں, گھر میں تو ویسے بھی عزت ہوتی نہیں. ایک ہوگی تو کم بے عزتی ہوگی, چار ہوں گی تو بہت زیادہ بے عزتی. کوالٹی میں اس کی کوالٹی اچھی ہوگی بے عزتی کی. بے عزتی اور ذلت کی جو کوالٹی ہے وہ چار کی صورت میں 4 گنا زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو لیکن سب کچھ انسان برداشت کیوں کرتا ہے؟ بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی ناشکری باتیں سب. او بھائی اس کو پتہ ہے یار یہ بچوں کو پالنا میرا کام نہیں ہے, یہ یہی پال سکتی ہے. ماں تو جیسی تیسی ہو بھائی, اپنے بچے کے لیے تو وہی جنت ہے. بچے کو بھی اس کی گود میں جو سکون ملتا ہے آپ کی گود میں نہیں ملتا. تو تھوڑی دیر تک ابا ابا کرتا ہے, اس کے بعد اس کو وہ کہہ رہے یار وہ خوشبو آ ہی نہیں رہی ہے اس کی بغلوں میں سے, ٹھیک ہے نا. جو ماں کی بدبو اس کو کسی دوسرے کی خوشبو سے اچھی لگتی. تو نہیں پال سکتے بھائی, یہ مرد کا کام ہی نہیں ہے. مرد کھلائے گا, خرچہ بیگم کو کہے گا بیگم کیا چاہیے, تو بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو میں باہر سے کچھ روٹی لا کے دے دیتا ہوں, دودھ لا کے دے دیتا ہوں, یہ کر لوں گا. پالنا تم نہیں ہے. تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا نا. اب جب آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہی نہیں ہے تو رشتہ کہاں گیا؟ صحیح ہے نا. اس کو کیا ہے, کاغذ میں ہے یہ میری وائف, بس شادی بیاہ میں ملوا دو یہ میری بیگم ہے, یہ وہ میرا ایک مکھنچو سا میاں پالا ہوا ہے میں نے, کم بخت ایک انڈا بھی مجھے اپنے پیسوں سے نہیں کھلاتا. تبھی طلاقیں بہت ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہاں سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ میں وہ یونین کاؤنسل میں ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. وہ بیچارہ سارا دن بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہی کرتا رہتا ہے, بیٹھے میاں بیوی کو کس طرح سے جوڑنا ہے. تو بس کاغذی رشتہ ہے, کاغذی رشتہ ہے. تو ہر چیز میں میرے بھائی اسلام نے بیلنس کیا ہے. تو بات میں جلدی سے بس ختم کروں کہ آپ کے پاس اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو سرے سے راستہ ہے ہی نہیں. ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے, کیا صحیح کیا غلط کرنا کیا. یہ میرا بیان کئی ہفتوں سے چل رہا ہے لیکن اسٹائل تھوڑا سا ہر دفعہ چینج, کہ یہی تو سمجھانا ہے. تو اب میں مختلف الفاظوں سے مختلف مثالوں سے کھوپڑی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. چلو اس طرح سے نہیں تو اس طرح. تو بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹاپک چینج ہی نہیں کرتے مفتی صاحب. اور بھائی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے پھر یہی ٹاپک کافی ہے. لیکن کوشش کریں گے اگلے ہفتے سورہ قلم کی اگلی آیات پہ چلے جائیں.